ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یہاجروا فی سبیل اللہ۔ وہ دل سے یہ چاہتی ہیں، وہ دل سے یہ چاہتی ہیں کہ تم بھی انہی کی طرح کافر ہو جاؤ تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ۔ فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ وہ تو ان کے تو دل میں یہ بات ہے کہ تم بھی کافر ہو جاؤ تاکہ تم سب آپس میں برابر ہو جاؤ، لہذا تم ان کو دوست نہ بناؤ حتیٰ کہ وہ جب تک ہجرت کر کے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلیں، حتیٰ کہ وہ ہجرت کریں اور اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ پھر اگر وہ روگردانی کریں پھر ان کو پکڑو اور جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ اور نہ مددگار، ان میں سے کسی کی مدد نہ مانگو اور نہ ان میں سے کسی کو دوست بناؤ۔ آج سورۃ النساء آیت نمبر 89 کا بیان ہے۔ اب اس سے جو پہلی آیت تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا تھا، کل جو بیان ہوا تھا کہ تم منافقوں کو ہدایت یافتہ بنانا چاہتی ہو، جن کو خدا نے گمراہ کر دیا ان کو کون ہدایت کے اوپر چلا سکتا ہے؟ اب آگے فرمایا جا رہا ہے کہ تم ان کو ہدایت یافتہ بنانا چاہتے ہو، تو اس آیت میں کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان کے تو دل کی کیفیت یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر بن جاؤ، تم کو کافر بنانا چاہتی ہیں، اس لیے تم ان کو دوست نہ بناؤ۔ تو کفار کو، کافروں کو دوست بنانے سے قرآن مجید کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر ہمیں یہ حکم ملتا ہے کہ کافروں کو دوست مت بناؤ۔ اے ایمان والو، جیسے کہ سورۃ الممتحنہ کے اندر ہے کہ اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم ان کو دوستی کا پیغام بھیجتے ہو حالانکہ انہوں نے اس حق کا انکار کیا جو تمہارے پاس آیا۔ تم ان کو دوست بنانا چاہتے ہو جو حق تمہارے پاس آ گیا، قرآن آ گیا، قرآن والا آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول آ گیا۔ تو اصل میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ منافقوں کو دوست نہ بناؤ۔ جس کا تمہیں معلوم ہے نا، جس کی منافق ہے، منافق کو دوست نہ بناؤ، اس کی بات نہ سنو تا وقت ہے کہ وہ ہجرت کر کے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلیں، اور جہاد کے لیے وہ تبھی نکلیں گے جب پہلے دل سے اسلام قبول کریں گے، کیونکہ پچھلی آیات میں اس چیز کا ذکر گزرا تھا کہ جو منافق تھے وہ جہاد پر جانے سے کتراتے تھے کہ
اگر مر گئے یا قتل کر دیے گئے تو پھر کیا بنے گا، اور اگر کوئی فتوحات اور مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگتا تو پھر پچھتاتے تھے. یعنی دونوں طرف سے ان کی نیت گندی تھی. تو جہاد میں تو پھر یہ تب جائیں گے جب یہ صدق کے دل سے اسلام قبول کریں گے. پہلے اسلام لائیں گے پھر ہجرت کریں، کیونکہ عمل وہی مقبول ہے جس کے اندر ایمان بھی ہو اور اخلاص بھی ہو اور خالص پن بھی ہو. دکھاوے کا جو عمل ہے وہ تو مسلمانوں کو، جیسے میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی ترمذی شریف کی پچھلے دنوں میں، کہ وہ تو ان کو جہنم میں پہنچا دے گا. دکھاوے کا عمل جون سا ہے، تو یہ جون سا ہے، یہ تو پھر منافقوں کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کو سخت اور مشکل قرار دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ہجرت بھی کئی طرح کی ہے. ایک ہجرت ہے کہ دشمنوں کے علاقے کو چھوڑ کر جہاں دشمن بستی ہوں، جہاں پر سلامتی ہو، دارالاسلام میں منتقل ہو جانا. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے گئے تو اب مکہ مکرمہ کے مسلمانوں کے اوپر یہ واجب ہو گیا کہ وہ بھی مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر جائیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ طیبہ چلے گئے. اور جب مکہ فتح ہو گیا تو اب یہ ہجرت منسوخ ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ اب مکہ بھی دارالاسلام بن گیا جب مکہ فتح ہو گیا. مگر جب تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا اس وقت تک جب حضور ہجرت کر کر مدینہ منورہ چلے گئے تو باقی مسلمانوں پر بھی واجب ہو گیا کہ وہ بھی آپ سرکار کے ساتھ ہجرت کر جائیں ان سے مدینہ طیبہ ان سے. اور جو مسلمان کسی کافر ملک میں رہتی ہوں اور وہاں اپنا ایمان ظاہر کرنے کے اوپر جان مال یا عزت کا ان کو خطرہ ہو تو ان کو بھی واجب ہے کہ وہ اس ملک کو چھوڑ کر کسی دارالاسلام میں منتقل ہو جائیں جو ان سے. خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کو سخت اور مشکل قرار دیا اور فرمایا ہجرت ختم نہیں ہوئی، یہ قیامت تک باقی رہے گی ہجرت جو ہے. کیونکہ ہجرت کی ایک اور قسم بھی ہے تیسری، اور وہ ہے دارالخوف سے دارالامن میں منتقل ہونا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ مسلمان مکہ المکرمہ سے حبشہ میں منتقل ہو گئے تھے دارالخوف سے دارالامن کے اندر، یا جیسے بے شمار مسلمان بھارت انڈیا سے دوسرے ممالک یورپ وغیرہ کے اندر منتقل ہو گئے. اور اس کے علاوہ ایک اور ہجرت بھی ہے اور وہ ہے گناہوں سے ہجرت. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجر وہ ہے جس نے اللہ کے منع کیے ہوئے کاموں سے ہجرت کی. اور یہ بھی کمال ہجرت ہے. اور ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے سنن نسائی شریف کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ کون سی ہجرت افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے حرام کیے ہوئے کاموں سے ہجرت کی وہ ہجرت افضل ہے. تو ایک ہجرت وہ بھی ہے
گناہوں کی دنیا سے ہجرت کر جانا، اور یہ اس ہجرت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ہجرت قرار دی ہے، گناہوں کی دنیا سے ہجرت کر جانا۔ تو اصل میں اس آیت کے اس کا جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ تم تو ان کے مسلمان ہونے کے متعلق آپس میں بحث کر رہی ہو، اور ان کے دل کی کیفیت یہ ہے کہ وہ تو تمہیں بھی اس پروگرام کے اندر ہیں کہ دولت ایمان سے محروم کر دیں۔ تمہیں ایمان سے فارغ کر دیں، اور طرح طرح کی تدبیریں سوچ رہی ہیں کہ تم کسی طرح ان کے ساتھ مل جاؤ، ظاہری یا اندر کھاتے مل جاؤ ان کے ساتھ، تاکہ منافقوں کا ٹولہ جو ان سے ہے یہ اور زیادہ پھل پھول جائے۔ اس لیے اللہ پاک نے ایک نشانی بتائی کہ جب تک ہجرت کر کے یہ تمہارے ہاں قیام نہ کریں اور اپنی تمام قسمت تمہارے ساتھ وابستہ نہ کر دیں، یعنی ایمان اور اخلاص کے ساتھ اسلام قبول نہ کر لیں، اس وقت تک ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات نہ قائم کرنا، ورنہ تمہیں نہیں معلوم کہ ان کے دلوں کے اندر کیا ہے۔ آگے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ، ماں سوائے اس کے کہ وہ اس قوم تک پہنچ جائیں جس قوم کی اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو، یا وہ تمہارے پاس اس حال میں آئیں کہ تمہارے پاس لڑنے سے ان کے دل تنگ آ چکی ہوں، یا پھر وہ اپنی قوم سے لڑیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور ان کو تم پر مسلط کر دیتا، بس بے شک وہ تم سے لڑتے ہیں۔ فَنِعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، سو اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور تم سے نہ لڑیں اور تمہارے پاس صلح کا پیغام پہنچائیں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو اللہ نے تمہارے لیے ان کے خلاف لڑنے کا پھر کوئی طریقہ نہیں رکھا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 90۔ اب فرمایا یہ جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو تمہارے ان دشمنوں سے جا ملیں جن کے ساتھ تمہاری جنگ پہلے سے چل رہی ہے، پہلے سے شروع ہے، تو ان کو مت جانے دو، اللہ پاک کا حکم ہے۔ جو لوگ تمہارے ان دشمنوں سے جا کر مل گئے ہیں جن کے ساتھ تمہاری پہلے سے جنگ چل رہی ہے، اللہ پاک نے فرمایا مت جانے دو، جہاں مل جائیں قتل کر دو، قتل کر ڈالو۔ لیکن اگر وہ کسی ایسے قبیلے کی پناہ اختیار کر لیں جس قبیلے کے ساتھ تمہارا پہلے سے کوئی معاہدہ ہو، پھر انہیں کچھ نہ کہو۔ ایک ایسا قبیلہ جس سے تمہارا ایک معاہدہ چل رہا ہے یا کوئی ایگریمنٹ ہو چکا ہے آپس میں تمہارا اور اس قبیلے کا یا اس علاقے کا، اور وہ وہاں کی پناہ حاصل کر لیں، تو پھر ان کو کچھ نہ کہو، ورنہ جن لوگوں کے ساتھ تمہاری جنگ ہے اگر یہ ادھر کو جائیں تو جہاں ملیں ان کو قتل کر دو۔ لیکن اگر کسی ایسے قبیلے کی پناہ لے لیں جن کے ساتھ تمہارا کوئی پہلے ایگریمنٹ ہو چکا ہے امن کا یا نہ لڑنے کا یا اور کوئی ایگریمنٹ، پھر تم انہیں کچھ نہ کہو۔
اور اگر وہ تمہارے پاس حاضر ہو کر تمہیں یقین دلا دیں کہ نہ وہ تمہارے ساتھ جنگ کریں گے اور نہ تمہارے مددگار بن کر اپنی قوم سے لڑیں گے، اگر وہ تمہیں ایسا کوئی یقین دلا دیں، یعنی اگر تو وہ کسی ایسی جگہ ایسے قبیلے کی پناہ نہیں لیتے جن سے تمہارا کوئی پہلے ایگریمنٹ ہو چکا ہو، خود ہی تمہارے پاس حاضر ہو جاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہارے خلاف نہیں لڑیں گے اور نہ تمہارے ساتھ مل کر اپنے کسی قبیلے سے لڑیں گے، اگر چلو ایسے بھی وہ آ جائیں تو تب بھی ان سے تعارض نہ کرو، چھوڑ دو۔ تو اصل میں ان کے قتل کرنے کا حکم صرف اس وقت تک ہے جب وہ ہمارے خلاف، اسلام کے خلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو جائیں اور آپ کے خلاف لڑیں، یا ایسے لوگوں سے مل جائیں جن کے ساتھ آپ کی مخالفت یا آپ کی جنگ ہے، ایسی صورت میں اللہ نے اجازت دی ہے کہ پھر ان کو قتل کر دو، اور جب وہ جنگ سے باز آ جائیں تو پھر اس وقت حکم یہ ہے کہ تم بھی ان کے قتل سے اپنے ہاتھ روک لو۔ آگے فرمایا سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَعْمَنُوكُمْ وَيَعْمَنُوا قَوْمَهُمْ، ان قریب تم ایک اور قسم کے منافقوں کو پاؤ گے۔ اچھا آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کے اندر آپ جب سے تفسیر کا بیان سن رہی ہیں یا پڑھ رہی ہیں، بے شمار آیات کے اندر، بے شمار درجنوں آیات کے اندر جگہ جگہ منافقوں کا ذکر ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ منافق شروع سے صدیوں سے ہر قوم کے اندر، ہر حکومت کے اندر منافق اپنی جگہ ایگزسٹ کرتے رہے۔ ایک تو وہ منافق ہے نا جو شرعی منافق ہے، جو اس وقت جس کی تعریف ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں اوورآل ایک بات کر رہا ہوں کہ قرآن پاک کے اندر آپ جب سے قرآن پاک کا بیان سن رہے ہیں، آپ کو جگہ 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 آیات میں منافقوں کا ذکر سننے کو ملے گا۔ ایک تو وہ منافق تھے نا جو صحابہ کرام کا بھیس بدل کر صحابہ کرام کے اندر ہی بیٹھتے تھے، جو اوپر سے کچھ دکھاتے تھے اندر سے کچھ اور ہوتے تھے۔ آگے فرمائے سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَعْمَنُوكُمْ وَيَعْمَنُوا قَوْمَهُمْ، ان قریب تم ایک اور قسم کے منافقوں کو پاؤ گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی مامون رہیں۔ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا، اور جب بھی ان کی قوم کی طرف سے فتنے کی آگ بھڑکائی جاتی ہے تو وہ اس میں کود پڑتی ہیں۔ جب بھی ان کی قوم کی طرف سے آگ بھڑکائی جائے تو وہ اس میں کود پڑیں، ان کی حالت یہ ہے۔ لیکن یہ منافقوں کی وہ قسم ہے جو کہ چاہتے، اندر سے یہ چاہتی ہیں کہ تمہارے ساتھ بھی امن ہی رہے اور اپنی قوم کے ساتھ بھی امن رہے۔ یہ ایسے منافق ہیں کہ اصل میں یہ فائدے کو ڈھونڈتی ہیں۔ یہ اگر تمہارے پاس بھی بیٹھتی ہیں تو کہیں نہ کہیں سے فائدہ ہی اٹھاتی ہیں اور فائدے کی تلاش میں ہوتی ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، بس اگر وہ تم سے الگ نہ ہوں اور تمہیں صلح کا پیغام نہ بھیجیں اور لڑائی سے اپنے ہاتھ نہ روکیں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تو تم ان کو پکڑ لو اور ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو۔ تو پھر اللہ پاک نے یہ جو قسم ہے منافقوں کی، ان کے لیے بھی یہ فرمایا کہ اگر وہ صلح کا پیغام صحیح طرح نہ
پہنچائیں یا اپنی حالت کو ٹھیک نہ کریں یا اپنے ہاتھوں کو نہ روکیں تو پھر پکڑ لو ان کو، جہاں پاؤ قتل کر دو۔ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلا اختیار دے دیا۔ اب اس آیت کے اندر منافقوں کی ایک اور قسم بیان ہوئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے سامنے اسلام کو ظاہر کرتے تھے۔ اب یہ وہ منافق تھے تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اندر اپنے اسلام کو ظاہر کرتے تھے کہ ہم بڑے پکے مسلمان ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، تاکہ وہ قتل کر دیے جانے سے بچ جائیں۔ کہیں کوئی ایسا حکم نازل ہو رہا تھا، قرآن نازل ہو رہا تھا، کہیں ان کے قتل کرنے کا بھی حکم نازل ہو جائے فوراً۔ اور آپ نے دیکھا کس کس جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قتل کرنے کا حکم دیا اور کس جگہ پر روک دیا کہ نہیں ایسی صورت میں رک جاؤ، یا گرفتار ہونے سے بچ جائیں کہ اگر ان کو پتہ چل گیا کہ ہم منافق ہیں تو کہیں ہمیں گرفتار نہ کر لیا جائے۔ یہ تو اسلام ہے نا جس کا قانونی، اس جیسا قانونی تاریخ انسانیت کے اندر کہیں نہیں ملتا، ورنہ دوسری قومیں جب غالب آتی تھیں یا ایک دوسرے کے برسر پیکار آتی تھیں تو وہ تو جو سامنے لوگ ہوتے تھے ان کے بچے اور بیویاں کسی کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، سب کو ختم کر دیتے تھے۔ اب یہ جو ہیں یہ اپنا اسلام اس لیے ظاہر کرتے تھے کہ قتل ہونے سے بچ جائیں، گرفتار ہونے سے بچ جائیں، یا کہیں کوئی ایسا حکم نہ نازل ہو جائے کہ ان کے مال جو ان سے ہیں وہ کانفسکیٹ کر لیے جائیں، ان کے مالوں کو پکڑ لیا جائے۔ لیکن حقیقت یہ تھی وہ اندر سے انکار کرنے والے تھے، وہ اندر سے اللہ اور اس کے رسول کا اقرار کرنے والے نہیں تھے، اندر سے انکار کرنے والے تھے، اور اندر سے وہ صحابہ کرام کے ساتھ مخلص نہیں تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص نہیں تھے، اندر سے وہ کافروں کے ساتھ تھے۔ تو جب بھی کفار جو ہیں ان کو اپنی عبادت گاہوں میں یا بت پرستی کے لیے بلاتے تو یہ چلے جایا کرتے تھے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ جن منافقوں کا ذکر ہے وہ مکہ میں رہتے تھے اور بطور تقیہ اسلام لے آئے تھے، ضرورت کے پیش نظر۔ اور اسلام کیوں لائے تھے؟ تاکہ جو مکہ مکرمہ میں ان کے رشتہ دار تھے وہ قتل ہونے سے محفوظ ہو جائیں۔ لیکن ان کے متعلق بھی یہی آتا ہے کہ جب ان کو کفار اپنی عبادت گاہوں میں بت خانوں میں بلاتے تھے تو یہ وہاں چلے جاتے تھے جن سے۔ خیر، تو اب اللہ پاک نے یہ حکم فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلا اختیار دے دیا۔ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَعْمَنُوكُمْ وَيَعْمَنُوا قَوْمَهُمْ، یعنی ان قریب تم ایسے منافق دیکھو گے، ایسے منافق پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ بھی امن نہیں اور اپنی قوم کے ساتھ بھی امن میں رہیں۔ یہ نہ ہو کہ ان کی قوم ہی ان کو نقصان پہنچانا شروع کر دے، ان کی زمینوں پہ قبضے کر لے، ان کے بچوں کو مار دے۔ اور تمہارے ساتھ بھی امن میں رہیں جو ان سے۔
کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، اور جب بھی ان کی قوم کی طرف سے فتنے کی آگ بھڑکائی جائے تو یہ اس میں کود پڑتے ہیں. فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، بس اگر وہ تم سے الگ نہ ہوں اور صحیح طرح صلح نہ کریں، اپنی کیفیات کو تبدیل نہ کریں اور اپنے ہاتھوں کو نہ روکیں، تو پھر تم ان کو پکڑ لو اور جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو. کیوں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلا اختیار دے دیا. وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا. صدق اللہ تعالی وبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.